الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تاجروں کو قیامت کے دن فاجر بنا کے اٹھایا جائے گا، سوائے اس تاجر کے جس نے تقوی اختیار کیا اور نیکی کا راستہ اختیار کیا اور جس نے سچ بولا۔ اس حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہماری زندگی کے ایک اہم ترین شعبے یعنی تجارت کے شعبے کو بیان فرمایا ہے۔ چونکہ معاش کمانا، روزگار کی فکر کرنا، کسب حلال کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ تو انسانی مزاج اور نظام کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں پابند کیا گیا کہ ہم وہ کمائیں اور اس کمانے کی فکر کریں جسے اللہ پاک نے جائز قرار دیا۔ لہذا ایک تاجر وہ ہے جو کامیاب تاجر ہے، اور ایک تاجر وہ ہے جو ناکام تاجر ہے۔ لیکن اس کامیابی اور ناکامی سے مراد دنیا نہیں، اس لیے کہ دنیا کا کامیاب تاجر تو وہ ہے جو مال و اسباب کی فراوانی کے اندر گھوم رہا ہو، اور دنیا کا ناکام تاجر ہماری نظر میں وہ ہے جو بہت تھوڑا کماتا ہو، جس کی دکان مختصر ہو، اسباب جس کے پاس کم ہو۔ اس کامیابی اور ناکامی سے مراد آخرت کے میدان کی کامیابی اور ناکامی۔ تو اگر کسی تاجر نے تجارت والی زندگی کے اندر تقوی کا، پرہیزگاری کا، سچائی کا اور دیانت کا اہتمام کیا تو یہ کامیاب نہیں بلکہ کامیاب ترین تاجر ہے۔ اتنا کامیاب ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سچا اور امانت دار تاجر وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اصل امتحان تو وہ ہے کہ کاروبار پر بیٹھنے کے بعد ہم زبان سے آیا سچ بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے؟ کاروبار پہ بیٹھنے کے بعد امانت و دیانت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر ان دو چیزوں میں تاجر کامیاب ہو گیا، اس نے سچ بولا، چیز میں عیب تھا، خراب تھا، بول دیا، کہا بیچ تو رہا ہوں لیکن اس میں یہ داغ لگا ہوا ہے، نشان لگا ہوا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی خیانت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، چیز اس درجے کی ہے نہیں لیکن اس درجے کی بتا کر بنا کر بیچ رہا ہے، یہ خیانت کا ارتکاب ہے۔ تو اگر یہ دو صفات تاجر کے اندر آ گئے تو اتنی بڑی فضیلت کے قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر اس نے احتیاط نہیں کی اور مارکیٹ اور تجارت میں بیٹھنے کے بعد وہ کیا جو دل چاہ رہا تھا، تو پھر فرمایا کہ یحشرون یوم القیامت فجارا، قیامت کے دن یہ فاجروں کے ساتھ یعنی نافرمانوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ پھر اللہ پاک اس سے حساب کتاب کریں گے، اس سے پوچھ ہوگی، اور پھر اگر گڑبڑ ہوئی تو پھر اس کو سزا بھی ملے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، رات بھی یہ بات عرض کی کہ ہم صرف مسجد کے مسلمان نہیں ہیں، ہم زندگی کے ہر شعبے کے 100% مسلمان بنے۔ لہذا چاہے میں تاجر ہوں، چاہے میں ملازم ہوں، چاہے میں خدمت کرنے والا ہوں، جو بھی ہوں، لیکن مجھ پر میرا اسلام 100% نافذ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ